باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کفر فلا یحزنک کفرہ الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا ان اللہ علیم بذات الصدور۔ سورہ لقمان کی تفسیر ہے، آیت نمبر 23 سے لے کے آیت نمبر 26 تک کی تفسیر کہ ومن کفر فلا یحزنک کفرہ، جس نے کفر اختیار کیا بس اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے، اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے۔ الینا مرجعہم، اور ہماری طرف ان سب کی بازگشت ہے۔ فننبئہم بما عملوا، بس ہم بتا دیں گے ان کو وہ اعمال جو انہوں نے انجام دیے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک خداوند عالم جانتا ہے جو کچھ سینوں میں پوشیدہ ہے۔ بس خداوند عالم دلوں کے بارے میں بھی جانتا ہے، اور جو دلوں میں پوشیدہ ہے اس کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ اس آیت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دلداری کی جا رہی ہے، تسلی دی جا رہی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے کفر سے تم غمگین نہ ہو، ان کے کفر سے تم غمگین نہ ہو، یہ ہماری قدرت سے باہر نہیں ہے۔ یہ لوگ جو مشرکین ہیں ہماری قدرت سے خارج نہیں ہے، ہماری قدرت سے باہر نہیں ہے۔ ہماری قدرت ہماری طرف جو ہے ان کی بازگشت ہے، بس ہماری قدرت سے کبھی بھی نہ دنیا میں خارج ہے، نہ آخرت میں خارج، نہ آخرت میں خارج ہیں۔ بس ہم ان کے اعمال سے ان کو آگاہ کریں گے عذاب دینے کے ذریعے، سخت ترین عذاب دینے کے ذریعے ہم انہیں آگاہ کریں گے۔ بس اللہ تعالیٰ ان کو ان کے سینوں یعنی ان کے دلوں کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ دلوں میں ہے یعنی باطن کو بھی جانتا ہے۔ اللہ جو کچھ دلوں میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کے باطن کو بھی جانتا ہے۔ امام امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض افراد کی پوری زندگی باورچی خانہ اور بیت الخلاء کے درمیان ہوتی ہے، یعنی بس کھانا پینا ظاہر۔ نہج البلاغہ کے خطبے نمبر 3 میں یہ امام نے ارشاد فرمایا کہ بعض افراد کی پوری زندگی باورچی خانہ اور بیت الخلاء کے درمیان ہوتی ہے، بس ان کو ظاہر نظر آتا ہے۔ ان کو زندگی کون سی نظر آتی ہے؟ ظاہری زر کو برق۔ وہ باطن کو نہیں دیکھتے، وہ قدرت خدا کو نہیں سمجھتے، وہ ملکوت کو نہیں دیکھتے۔ بس ایسے لوگ کل انعام ہیں، تھوڑے سے وقت میں یعنی دنیا میں وہ سامان معیشت پاتے ہیں، پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ صحیح، بس ومن کفر فلا یحزنک کفرہ، تسلی دی جا رہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو کفر کرتا ہے اس مکی زندگی میں، تیرے لیے سخت زندگی، یہ تیری سخت زندگی ہے، بس تجھے تسلی ہونی چاہیے۔ تجھے خدا دلداری دے رہا ہے کہ جو کفر کر رہا ہے فلا یحزنک کفرہ، اس کا کفر تمہیں غمگین نہ کر دے، اپنے ہدف سے نہ ہٹائے، کمزور نہ کرے۔ الینا مرجعہم، ہماری طرف ان سب کی بازگشت ہے، یہ ہماری قدرت سے باہر نہیں ہے۔ فننبئہم بما عملوا، پس ہم انہیں آگاہ کریں گے جو انہوں نے اعمال انجام دیے ہیں اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے۔ عمل یعنی وہ کام جو ارادے اور اختیار سے کیا جائے۔ کیسے ہم آگاہ کریں گے؟ عذاب دینے کے ذریعے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بس بے شک خداوند عالم دلوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کے رازوں کو بھی، باطن کو بھی، ان کے باطن کو بھی جانتا ہے کہ وہ نیتیں کیا کرتے ہیں۔ نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم انہیں تھوڑا سا دنیاوی سامان فراہم کریں گے، متاع قلیل انہیں دیں گے۔ دنیا متاع قلیل ہے، شاید دنیا انہیں مل جائے، لیکن ان کی ظاہری دنیا کو دیکھ کے تم پریشان نہ ہونا، ہدف سے نہ ہٹنا۔ نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی، یہ تسلی دی جا رہی ہے، دلداری دی جا رہی ہے۔ ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم انہیں سخت عذاب کی طرف گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ بس یہ ظاہر، یہ متاع قلیل انہیں کام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نہیں کام آئے گا، انہیں کام نہیں آئے گا۔ بس انہوں نے دنیا میں آخرت کی تجارت نہیں کی، بس ان کے دل خالی ہوں گے، کہ قرآن نے کہا ہے افئدتہم ہواء،
بس ان کے دل خالی ہوں گے. یعنی کیا؟ ان کے دل خالی ہونے سے مراد ہے ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ حسن فاعل ہوگا تو حسن فعل ہوگا نا. حسن فاعل ہی نہیں ہے تو حسن فعل کہاں سے ہوگا؟ بس ان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا. جیسے قرآن نے کہا سورہ کہف نے کہ فلا نقیم لہم وزنا، ہم ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں کریں گے، کوئی وزن نہیں ہوگا ان کے اعمال کا. ان کے اعمال کیونکہ افئدتہم ہواء، ان کے دل خالی ہیں، ان کے دلوں میں صرف خواہشات نفسانی کی پیروی ہے، بس اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے. ٹھیک نمتعہم قلیلا ثم نسترہم الی عذاب غلیظ، بس ہم انہیں مجبور کر کے لے جائیں گے، گھسیٹ کے، یعنی وہ نہیں چاہیں گے کہ اس عذاب کی طرف، لیکن انہوں نے خود انتخاب کیا. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ مشرکین مکہ کون ہیں؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر ان سے تم سوال کرو، اگر تم ان سے سوال کرو کون خالق ہے آسمان اور زمینوں کا، آسمان اور زمینوں کا کون خالق ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، بغیر شک کے، بغیر کسی دیر کے وہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، حتماً خدا ہی خالق ہے. اس جہاں کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دو بس اللہ کی ہی حمد ہونی چاہیے. پھر الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف خدا کے لیے کہ امام نے کہا کہ خدا میں تیرا کامل شکر کرنے کے لیے جملہ ادا کرتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین. یعنی کیا مراد؟ یہ کامل شکر کے لیے، ایک ہے شکر للہ جملہ، ایک ہے الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ. ان میں فرق کیا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں شکرن للہ تو شکرن للہ وہ جو نعمت آپ کو ملی ہے نا، اللہ کے منعم ہونے میں، اللہ کے نعمت دینے والے ہونے میں آپ شکر بجا لاتے ہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ تو آپ شکر کیسے بجا لا رہے ہیں؟ یعنی اللہ کے منعم ہونے میں بھی، نعمت دینے والے کے لحاظ سے بھی کہ اللہ نے نعمت دی ہے، اس لحاظ سے بھی شکر بجا لاتے ہیں. اللہ کے رب ہونے میں بھی شکر بجا لاتے ہیں، اللہ کے اللہ خدا ہونے میں بھی شکر بجا لاتے ہیں، اللہ کے خالق ہونے میں بھی شکر بجا لاتے ہیں. یہ کامل ترین شکر ہے الحمدللہ رب العالمین. تبھی دیکھیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر تم ان سے سوال کرو کس نے خلق کیا آسمان اور زمینوں کو، یعنی پورے جہاں کو. آسمان اور زمین سے مراد کیا ہے؟ پورا جہاں ہے. بس یہ ذہن میں رکھیے گا، سماوات اور والارض یعنی پورا جہاں. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جی حتماً وہ کہیں گے کہ اللہ ہی خالق ہے پورے جہاں کا. حتماً وہ کہیں گے، بغیر کسی شک کے کہیں گے. اب بغیر شک کے کیوں ترجمہ کر رہے ہیں ہم بتائیں گے انشاءاللہ. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دو تمام تعریف خدا کے لیے ہے کہ اللہ ہی نعمتیں دینے والا ہے، اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی خدا ہے، اللہ ہی خدا ہے. بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے. ٹھیک، بس اگر وہ اللہ کو خالق کل نظام جانتے ہیں، خالق کل نظام جانتے ہیں تو وہی رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ نون تاکید کے ثقیلہ کے ساتھ آیا. لَيَقُولُنَّ، یہ جو نون مشدد ہے اسے نون تاکید ثقیلہ کہا جاتا ہے. کلام عرب میں، نحو میں یا صرف میں آپ کیا کہتے ہیں؟ گرامر میں کیا کہتے ہیں آپ؟ نون تاکید ثقیلہ. دو نون ہیں، نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ. ثقیلہ میں زیادہ کیا پائی جاتی ہے؟ تاکید پائی جاتی ہے. یعنی ان کو اللہ کے خالق ہونے میں کوئی شک نہیں. یہ نون تاکید ثقیلہ بتا رہی ہے کہ ان کو اللہ کے خالق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو مشرکین مکہ ہیں ان کو کوئی شک نہیں ہے. الحمدللہ یہ جملہ اللہ کے منعم ہونے کے، نعمت نازل کرنے والا اللہ، رب ہونے، خالق ہونے اور اللہ ہونے پر شکر کرنے کے لیے ہے. یہ جملہ کامل ترین شکر اسے کہتے ہیں. الحمدللہ اے خدا کس طرح میں تیرا مکمل شکر بجا لاؤں، میرے اندر استطاعت نہیں ہے، بس میں کہہ دیتا ہوں الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک، یہ امام سجاد علیہ السلام کا کہ فکیف لی، خدا کیسے میں تیرا مکمل شکر بجا لاؤں. ٹھیک، مشرکین مکہ اللہ کے خالق ہونے کو قبول کرتے تھے،
کہ خالق کل نظام اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ کی ربوبیت کا انکار کرتے تھے، تبھی الحمدللہ کہا گیا کہ صرف اللہ کی جانب سے ظاہری اور معنوی نعمتیں ملتی ہیں، اسی کی جانب سے ظاہری معنوی۔ یہ کہتے تھے کہ بیٹا اس بت نے دیا، بارش اس بت نے برسائی ہے، بس اللہ کی ربوبیت کا انکار کر رہے تھے، اللہ کی ربوبیت کا انکار کر رہے تھے، غیر اللہ کی جانب سے کوئی نعمت نہیں ملتی۔ بس اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ، اس نے تم پر نعمتوں کو آشکار کیا ہے، نعمتیں بھیجی ہیں تم پر، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ مراد یہ ہے اس جملے سے، یا قرآن نے اور بھی کہا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی تمہارے پاس نعمت آتی ہے وہ کس کی جانب سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، یہ نہیں کیا؟ اگر آپ کو یاد ہو پہلے کیا کہا تھا انہوں نے 22 نمبر آیت میں، کہتے تھے کہ ہم نے 22 یا 21 نمبر آیت میں کہا کہ ہم نے آباء و اجداد کو جس پر پایا ہے اسی کی پیروی کرتے ہیں، ہم پیروکار ہیں آباء و اجداد کے، ہم مقلد ہیں جاہلوں کے، ہم بس یہ دیکھیں بل اکثرہم لا یعلمون، ان میں سے اکثر لوگ اندھی تقلید میں ہیں، جاہل ہیں، حق کو نہیں جانتے، اندھی تقلید میں ہیں۔ ان کے مقابلے میں مومنین تھے، ان کے لیے کیا کہا؟ ان کے لیے ان کے لیے تھی آیت نمبر 22 نمبر، اور اس سے پہلے جو آیت تھی وہ کس کے لیے تھی؟ آیت نمبر 19 تھی میرے خیال سے، 18-19، ان میں سے وہ اندھی تقلید کے حوالے سے، ٹھیک۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو حق اور توحید کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں، عالمانہ تقلید کرتے ہیں، عالمانہ تقلید کرتے ہیں۔ بس عالمانہ تقلید کے لیے خداوند عالم نے کہا ہے کہ وہ عالمانہ تقلید کرنے والے کیا ہیں؟ وہ تیرے ساتھ ہوں گے، وہ تیرے ساتھ ہوں گے، توحید کے ساتھ ہوں گے، توحید سے ہٹیں گے نہیں، ٹھیک۔ بل اکثرہم لا یعلمون، ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں، یعنی کس میں ہیں؟ اندھی تقلید میں، اپنے آباء و اجداد کی، جاہل آباء و اجداد کی تقلید میں ہیں، حق کو نہیں جانتے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک خدا ہی بے نیاز لائق ستائش، خدا ہی بے نیاز لائق ستائش ہے۔ بس مشرکین اللہ کی ہم سے دور تھے، مشرکین اللہ کی ہم سے دور تھے۔ اس آیت میں ان کے لیے برہان قائم کیا جا رہا ہے کہ اللہ تمام اشیاء کا مالک حقیقی اور مالک مطلق ہے، اللہ ہی مالک مطلق ہے، اللہ ہی غنی مطلق ہے، اللہ ہی لائق ستائش۔ یہ اس آیت میں یہ پہلے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ مالک مطلق ہے، ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ ہی غنی مطلق اور اسی کی حمد ہونی چاہیے، اسی کی لائق ستائش بھی وہی ہونا چاہیے، ٹھیک۔ بس یہ برہان قائم کیا جا رہا ہے کہ اللہ تمام اشیاء کا مالک اور مالک مطلق ہے، مالک حقیقی اور مالک مطلق ہے۔ اگر مشرکین اللہ کی ربوبیت کا انکار کریں تو اللہ خود غنی مطلق اور لائق حمد ہے، غنی مطلق ہے، کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 8 نے کیا کہا؟ ان تکفروا انتم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم انکار کر دو، اللہ تعالیٰ کا انکار کرو، تم بھی اور جو بھی مخلوق ہے زمین میں سب کی سب، تو اللہ کی بے نیازی میں کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حمید، اللہ کے لائق ستائش ہونے میں کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا۔ بس خداوند عالم بے نیاز لائق ستائش ہے۔ بس صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر اول میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کا معیار حمد الہی ہے، انسان کی انسانیت کا معیار حمد الہی، یعنی انسان اگر انسانیت کا معیار بس کیا ہوا؟ حمد الہی۔ اگر انسان ناشکرا ہے تو وہ انسان نہیں، وہ انسان نہیں۔ اگر انسان حامد نہیں تو حیوان ہے، حیوان ہے، یا حیوان سے بھی بدتر ہے۔ وَلَوْ كَانُوا كَذَلِكَ لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودِ الْإِنسَانِيَّةِ إِلَى حَدِّ الْبَهِيمَةِ، یہ پہلی دعا، صحیفہ سجادیہ کی پہلی دعا میں امام نے یہ جملے ارشاد فرمائے، وَلَوْ كَانُوا كَذَلِكَ، اگر انسان حمد الہی سے دور ہو جائیں، ناشکرے ہو جائیں، لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودِ الْإِنسَانِيَّةِ،
تو وہ نکل جاتے ہیں، حدود انسانیت سے نکل جاتے ہیں. کہاں چلے جاتے ہیں؟ الی حد البہیمہ، چوپایوں جیسے ہو جاتے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. بس اگر وہ حمد خدا نہیں بجا لاتے تو انسانیت کی حد سے نکل کے حیوانات کی حد میں آ جاتے ہیں. یہ شروعاتی حد ہے. بل ہم اضل سبیلا بھی ہو سکتے ہیں کہ بلکہ ان سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. یا انسان پتھروں سے بھی سختر ہو جاتا ہے، پتھروں سے بھی سختر ہو جاتا ہے. بس یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 23 سے لے کے 26 تک، پہلی آیات میں، آیت نمبر 23 میں، آیت نمبر 24 میں رسول خدا کو تسلی دی جا رہی ہے، دلداری دی جا رہی ہے کہ ان کا کفر آپ کو پریشان نہ کرے، ان کا کفر آپ کو پریشان نہ کرے. آیت نمبر 23 اور 24 میں یہ، آیت نمبر 25 میں یہ کہا گیا کہ اگر ان سے تم سوال کرو کہ خالق کون ہے تو یہ کہیں گے خدا ہی ہے. بس جب خالق اللہ ہی ہے تو برہان قائم کرو کہ اللہ جب خالق ہے تو رب بھی وہی ہے، رب بھی اسے ہی ہونا چاہیے، رب بھی اسے ہی ہونا چاہیے. پھر انہیں بتاؤ کہ میں کامل طور پہ شکر بجا لاتا ہوں اللہ تعالیٰ کا. کیسے؟ الحمدللہ کہتا ہوں. تم بھی الحمدللہ کہو. الحمدللہ یعنی کیا؟ اللہ کو ہی رب مانتا ہوں، اللہ کو ہی منعم مانتا ہوں، اللہ کو ہی خالق مانتا ہوں، اللہ کو ہی اللہ مانتا ہوں، خدا مانتا ہوں. ٹھیک، بس یہ اس کے بعد استدلال قائم کیا گیا کہ اللہ ہی مالک حقیقی اور مالک مطلق ہے. للہ ما فی السماوات، جب خالق وہ ہے تو مالک حقیقی بھی، بس کوئی چارہ نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی رب ہو، اس کے علاوہ کوئی رب ہو. اور اگر تم کفر کرو تو اللہ کی بے نیازی اور لائق ستائش ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد.